وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں، جس کو ہم نے 3 حصوں میں بیان کیا، اس آخری حصہ میں پروردگار عالم نے معاملات کے بارے میں، جو اس کے لکھنے کے بارے میں، گواہ بنانے کے بارے میں جو احکامات بیان کیے، اس کے اگلے حصے میں گواہوں کے احکامات، کیونکہ گزشتہ حصے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ جب آپ معاملہ کر رہے ہیں، کوئی بھی لین دین کا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ گواہ بنائیں، 2 مردوں کو گواہ بنائیں۔ اگر 2 مرد میسر نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 خواتین، پھر 2 خواتین بلانے کا اور ان کو گواہ بنانے کا فلسفہ بیان کیا کہ اگر ایک صحیح راستے پہ نہ چلے، اگر ایک بھول رہی ہو تو دوسری اس کو یاد دہانی کروائے گی۔ البتہ یہ معاملہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ممکن ہے، اسی وجہ سے یہی فلسفہ ہے، مردوں میں بھی 2 گواہ کہیں، تاکہ اگر ایک صحیح راستے سے ہٹے تو دوسرا اس کو یاد دہانی کروائے۔ اب گواہوں کے بارے میں ایک اور مسئلہ یہاں پہ اس حصے میں فرمایا، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسلام معاشرے کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، ہر ایک کو دوسرے کی فکر ہو۔ آج معاشرے کی مشکلات کیوں بڑھ چکی ہیں؟ کیونکہ ہر فرد یہ کہتا ہے کہ اس کی مشکل کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کاتب کو پہلے حصے میں ہم نے عرض کیا، کاتب کو بھی قرآن کریم نے کہا کہ کاتب انکار نہ کرے، جس کو پروردگار نے لکھنے کی توانائی دی ہے، نعمت دی ہے، تو وہ انکار نہ کرے۔ اب اس حصے میں فرمایا گواہ وہ بھی انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، چاہے گواہ بننے کے لیے جب معاملہ ہو رہا ہوتا ہے یا جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس وقت بھی گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے، اس وقت بھی وہ انکار نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے، گواہ بننے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تحمل شہادت اور ادائے شہادت۔ تحمل شہادت یعنی شاہد بننا، اس گواہی کو اٹھانا۔ ادائے شہادت جب آپ گواہ بن چکے ہیں، اب جب کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ بلاتے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، تو وہاں جا کر گواہی ان کو دینی چاہیے، یہ بھی ان کا اخلاقی فریضہ ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم تھکو نہیں۔ ہم کیوں نہیں اپنے معاملات کو لکھتے، ہم کیوں گواہ نہیں بناتے، ہم املا نہیں کرتے؟ یہ سارے معاملات کس وجہ سے ہیں؟ یہ سستی کی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمت دینے کے لیے قرآن نے کہا وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم تھکو نہیں، ان تکتبوہ، اس کے لکھنے سے، اپنے معاملات لکھنے سے، اپنے قرض لکھنے سے، ان معاملات میں تمہیں تھکنا نہیں چاہیے۔ صغیراً او کبیراً الی اجلہ،
مدت کے تعین کے ساتھ تم اسے لکھو، تھوڑا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو۔ یہ نہ کہیں کہ یہ 50,000 کا مسئلہ ہے، کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں لکھتے، 5 لاکھ ہوتے تو ہم لکھ لیتے، لیکن 50,000 کا معاملہ ہے لہٰذا یہ بڑی اماؤنٹ نہیں، ہم اس کو نہیں لکھتے۔ تھکنا نہیں چاہیے تمہیں، چھوٹی اماؤنٹ ہو یا بڑی، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اس کو تمہیں لکھنا چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ عدل اور عدالت کے زیادہ نزدیک ہے، بارگاہ پروردگار میں یہ عدل کے قرین ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، گواہی کے لیے بھی یہ بہتر طریقہ ہے۔ دیکھیں جب گواہی دے رہے ہیں تو جب آپ نے لکھا ہوگا تو اس سے ان کی بھی تصدیق ہوگی، اس سے قوت ملتی ہے، وگرنہ اگر آپ نے لکھا نہیں ہے، گواہی دی جا رہی ہے، تو ممکن ہے اس کی بھی قدر و قیمت نہ ہو، ان پہ لوگ تہمت لگائیں، جیسا کہ تاریخ میں ہے بہت سارے افراد گواہوں کو جھٹلا دیتے ہیں، وہ ان کی گواہی قبول نہیں کرتے، لیکن ساتھ لکھا ہوا ہو تو اس میں اور طاقت ملتی ہے گواہوں کو۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ زیادہ نزدیک ہے اس چیز کے کہ تم شک نہ کرو، یعنی یہ اس سے بچنے کا نزدیک ترین راستہ ہے۔ شک و تردید میں تم نہ پڑو، تم ریب میں نہ پڑو، پھر ایک دوسرے پہ شک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار، قریبی دوست، وہ ایک دوسرے کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ لے رہا ہے یا یہ ہمیں کم دے رہا ہے، لیکن جب لکھا ہوتا ہے اس وقت کوئی ریب کی جگہ نہیں رہتی، کوئی شک و تردید کا وہاں پہ مقام نہیں رہتا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ایک استثناء بیان کیا ہے قرآن کریم نے کہ ان معاملات کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون سے معاملات ہیں؟ وہ تمہاری حاضر تجارت ہے۔ حاضر تجارت یعنی نقدی تجارت، جیسے ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ پیسے دیتے ہیں اور کوئی چیز خرید لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تجارت حاضرہ۔ اگر تجارت حاضرہ ہے تدیرونہا بینکم، جو آپ کے آپس میں معاملات ہو رہے ہیں ہر روز، دائر معاملات ہیں، جو رائج معاملات ہیں تمہارے ہر روز کے روزمرہ کے معاملات، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کو استثناء کیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم ان کو نہ لکھو۔ ایسے معاملات کو اگر آپ نہیں لکھتے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو نقدی معاملات ہیں، اگر اس کو آپ نہیں لکھتے، دیکھیں یہاں بھی تعبیر خوبصورت ہے قرآن کریم نے، یہ نہیں فرمایا کہ نہ لکھو، اگر نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر ایسے معاملات کو بھی آپ لکھیں تو بعض دفعہ کتنے نقدی معاملات ہیں، روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک چیز لی ہے مثال کے طور پہ، آپ کو پسند نہیں آئی، وہ ممکن ہے دوبارہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہ نہیں چیز لی، ہم نے دی نہیں ہے آپ کو، لیکن اگر لکھا ہے، یا آج کل جیسے مارکیٹ میں اس کی رسید موجود ہوتی ہے، وہ بھی لکھنے کے مترادف ہے، آپ کے پاس موجود ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں سے یہ چیز لی ہے، اتنے میں لی ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم شاہد اور گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرتے ہو، یعنی ان معاملات میں بھی اگر تمہارے شاہد ہیں تو یہ بھی اچھا معاملہ ہے۔ نقد معاملہ ہے، لیکن مثال کے طور پہ آپ نے 5 لاکھ یا 10 لاکھ کی کوئی چیز لی ہے، نقد لی ہے، آپ زمین لے رہے ہیں، آپ وہاں پہ اماؤنٹ دے رہے ہیں، تو وہاں بھی اگر گواہ ہو تو اچھا، اگرچہ یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، قرض نہیں ہے، نقدی معاملہ ہے، ایک چیز آپ نے دی ہے، لیکن یہاں بھی اگر شاہد بنائے تو اچھا ہے، کیونکہ کل اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو آپ کے گواہ موجود ہو۔ مثال کے طور پہ وہ اگر کہے 1 مہینے کے بعد کہے کہ آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے، تو وہ گواہ کہیں کہ ہمارے سامنے اس نے دیے تھے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، ہم نے کہا کہ کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے، گواہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ لکھنے آئے، اگر وہ گواہی کے لیے آئے، تو اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو نیکی کرنے کے لیے آیا تھا، وہ تو ایک قرآنی حکم پہ عمل کرنے کے لیے آیا تھا، لہٰذا تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کو ضرر اور نقصان پہنچاؤ، ان کا بھی قرآن کریم نے خیال رکھا ہے۔
اگر ان کی ذمہ داری ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے ان کو حفاظت دینا، ان کو محفوظ طریقے سے اپنے گھر پہنچانا، اپنے مقام پہ پہنچانا۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، ضرر نہیں پہنچنا چاہیے کاتب کو، لکھنے والے کو اور گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، اگر ان کو نقصان پہنچایا، ممکن ہے گواہی ایک فریق کے نقصان میں ہو تو وہ جو گواہ تھا اس کو نقصان پہنچائے، اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ فسق ہے تمہاری طرف سے، اس کا مطلب ہے تم اطاعت خدا سے نکل چکے ہو، یہ فسق ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے سکھائی ہیں، تو اب اس کی سکھائی ہوئی چیزوں پہ تم نے عمل بھی کرنا ہے اور تقوی الہی بھی اختیار کرنا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ علیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہ، ممکن ہے یہ افراد کہیں کہ اتنے ایک معاملہ ہم نے انجام دینا، اس میں اتنے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے، 15 سے 20 احکامات، گویا کہ یہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی، اور خدا عالم ہے، وہ علیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو اس کے کتنے فوائد ہیں، لہٰذا تم عالم نہیں ہو، تمہیں نہیں علم اس کے کتنے فوائد ہیں، لہٰذا وہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے ان چیزوں کی، وہ علیم ہے، وہ عالم ہے، وہ جو حکم دیتا ہے اس کے پیچھے ایک مصلحت ہوتی ہے جس کا تمہیں بعض دفعہ علم نہیں ہوتا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خدا ان مسائل کو خصوصاً اپنے معاملات میں لاگو کرنے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی خدا ہم سب کو توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔